یعنی یہ چیزیں نا، ایک ہوتا ہے اختلاط مرد و زن، یعنی مردوں عورتوں کا اکٹھ ہونا، کسی جگہ پہ اکٹھا رہنا، اکٹھے کام کرنا، جاب اکٹھی ہونا، کسی تقریب میں اکٹھے ہونا بغیر کسی وہ جو ہے نا وہ کون رشتہ دار ہے نہیں ہے جو بھی ہے سب مل جل کے شانہ بشانہ شادی کے فنکشن ہو رہے ہیں تو اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ ہے اختلاط. اسلام اس کا مخالف ہے کہ آپ غیر محرم کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے، مخلوط محفل نہیں ہو سکتی، مخلوط معاشرت نہیں ہو سکتی. یہ مخالف ہے اسلام. اس کا نقصان میں یہ کہہ رہا تھا کہ سراسر عورت کا نقصان ہے، مرد کا نقصان نہیں ہے اس میں. عورت کا کیسے؟ یعنی یہ ظلم ہے. عورت کا نقصان کیسے ہے کہ دیکھیں یعنی یہ اب میں یہی کہہ رہا تھا نا، انسانی معاشرہ اور انسان ایک بڑی نازک مضمون ہے یہ، اور یہ سائنس کی طرح سادہ مضمون نہیں ہے، یہ بڑا پیچیدہ مضمون ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ گھر بنانا ہے، گھر بنانے میں مرد نے جا کے عورت کے ساتھ نہیں رہنا تھا، عورت نے آ کے مرد کے ساتھ رہنا تھا. یہ اب قدرت کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے اسی طرح ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت کے اندر ایک لچک رکھی ہے، ایڈجسٹیبل ہونے کی رکھا ہے. مرد میں نہیں رکھا ہے، اس میں اس کی نسبت ریجیڈیٹی ہے. عورت کے اندر جو ہے نا ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت ہے، اور وہ اس نیڈ کے لیے تھی کہ اس نے جا کے وہاں پہ اپنے آپ کو نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا تھا. صحیح. یعنی اس کے اندر ایک ایکسیپٹنس ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے. وہ بہرحال جو بھی نیڈی ہو اس کے اندر عیاری تو آئی جاتی، اپنی ضرورت پورا کرنے کے کرتب بندہ تو مطلب سیکھ ہی لیتا ہے نا. عوام سیکھ لیتے ہیں تو انسان کیوں نہیں سیکھے گا؟ تو اب جو فعالیت ہے نا اس جذبے میں، مطلب ضرورت عورت کی بھی ہے، ضرورت مرد کی بھی ہے، لیکن مرد اس معاملے میں زیادہ فعال ہوتا ہے، اقدام وہ کرتا ہے، پیش قدمی وہ کرتا ہے. سیکشل بیہیویئر مرد کا اگریسو ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایڈجسٹمنٹ والا ہے. تو یہ بڑی آرام سے آسانی سے اسے جو ہے نا وہ جیسے کہ شیشے میں اتار لینا، سبز باغ دکھا لینا، ایکسپلائٹ کر لینا، یہ بہت آرام سے کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں اب فطری بوجھ تو سارا اس پہ پڑ گیا. یعنی ایک تو وہ چیز ہو گئی نا کہ بھئی داغ لگ گیا، اگر بات نکل گئی داغ لگ گیا، یہ ایک پہلو ہو گیا. چلیں آپ نے ایجوکیشن سے اور چیزوں سے یا ماحول ہی ایسا ڈیٹ بنا دیا کہ اب چلیں یہ چیز کو اتنی وہ نہیں اہم رہی، لیکن بالفرض اس کے نتیجے میں کوئی جو ہے نا وہ کنسیو کر گئی، تو اب وہ ساری ذمہ داری اس پہ آ گئی، جبکہ وہ اس کی ذمہ داری ہے نہیں. اس نے اس کے حمل کی مشقت بھی اٹھانی ہے، اسے دودھ بھی پلانا ہے. اب اس کے بعد اس کی ساری سوشل سماجی ذمہ داری بھی اس پہ آ گئی جو مرد نے اٹھانی تھی ساری. تو مرد تو فائدے میں چلا گیا، اس پہ کوئی ذمہ داری ہی نہیں آئی، کوئی بوجھ ہی نہیں پڑا، اس نے اپنی لذت بھی پوری کر لی اور کوئی ذمہ داری بھی نہیں اٹھائی، اور سارا وزن پڑ گیا اس ذمہ داری کا عورت کے اوپر. تو نقصان میں کون رہا؟ ہر اعتبار سے وہ نقصان میں رہی. اچھا پھر یہ اگر اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں ہونا تھا تو وہ تو لائف پارٹنر ہو گئے نا، وہ تا حیات کی انشورنس ہو گئی. اچھا صرف یہی نہیں ہوا بلکہ یہ کہ خاوند نہیں ہے، اس کے بعد بچے ہیں، تو ان کی جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دی گئی. اور اس صورت میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سارا سراسر نقصان عورت کا ہے. یہ اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ سارا نظام بنا ہے. مرد تو چاہے گا کھلا ماحول ہو، یہ کیا پابندیاں ہیں یہاں، بڑی جنسی گھٹن ہے. فیمنسٹ موومنٹ کے دیکھیں نا، بڑے بڑے جو ایڈوکیٹس ہیں آپ کو میجورٹی نظر آئے گا کہ مرد ہی ہیں. مرد ہیں. ہاں وہ جو ہے نا کسی نے یہ کہا نا کہ بھائی بیڑیوں نے بکریوں کی آزادی کی تحریک چلائی ہوئی ہے، انہیں آزاد کرو، انہیں جنگل میں کھلا چھوڑو. یہ حقیقت حال ایسے ہے بھی، فیکچولی بھی بات ایسی ہے کہ آپ کو فیمنسٹ موومنٹ جو ہے اس میں زیادہ تر بڑے نام جو نظر آتے ہیں وہ مرد ہیں، یا مرد ہیں یا وہ بیوقوف عورتیں ہیں جن کو مردوں نے اعلیٰ بنایا ہوا ہے. وہ وکیل مردوں کی ہیں، وہ عورتوں کی وکیل نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ کہ وہ عورتوں کی وکیل ہیں، وہ عورتوں کی وکیل نہیں ہے، مردوں کی وکیل ہیں. صحیح. وہ ان کے لیے شکار جمع کر کے لاتی ہیں، گھیر کے لاتی ہیں بلکہ. تو یہ جینڈر سیگریگیشن جو ہے اس کا آپ نے بتایا کہ یہ اس کا ایک جہت یہ بھی ہے جینڈر سیگریگیشن کی. اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ایڈ کر دوں، میرے ذہن میں اچانک ایک نقطہ آیا سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے، جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ مرد اپنے سیکشل بیہیویئر میں زیادہ اگریسو ہے، عورت جو ہے اس کا جو ہے سیکشل بیہیویئر جو ہے وہ لیس اگریسو ہے.
یا یوں کہہ لیں کہ زیادہ ڈیفینسو ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اگریسو بیہیویئر ہے مرد کا، اس میں جو اس کی جو ایکسپریشن ہے، جس فارم میں یہ آتا ہے اگریشن اس کا سیکشل، وہ تو کہ مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ جس چیز سے وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے نا، جس عورت سے، وہ اس کو فوراً حاصل کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھ کے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. عورت کی جو ٹینڈنسیز ہیں وہ اس کے اندر گریز کا پہلو ہے، اور وہ سبمیشن کا پہلو، جو آپ نے ایڈجسٹمنٹ کا کہا نا کہ وہ سبمیشن والی، اس کا جو ایکسپریشن ہے، سیکشل ایکسپریشن جو ہے وہ سبمیشن کا ہے. ٹھیک ہے. مرد کا جو ہے وہ پوزیشن کا ہے، اور اس کا سبمیشن کا ہے بیہیویئر جو ہے، سیکشل بیہیویئر. عورت کی جو نیڈ ہے، پورٹنٹ نیڈ ہے، وہ سیکیورٹی نیڈ، بہت ہی پورٹنٹ نیڈ ہے، وہ اسٹرانگ نیڈ ہے اس کی، کیونکہ وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، باپ کے اوپر بھی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے پہلے، پھر اس کے بعد خامد پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، بڑھاپے میں اولاد پر. تو فزیکلی اللہ نے ویسے بھی مرد کو زیادہ وہ کبھی بنایا ہے. تو یہ تاریخی عمل بھی ایک یہی ہے کہ بھی عورت ہمیشہ ڈپینڈنٹ رہی ہے مرد کے اوپر اپنے تحفظ کے لیے. تو اس کو پروٹیکشن چاہیے، اس پروٹیکشن کے لیے دیکھتی جس کی طرف ہے وہ مرد ہے. یہ مرد جس کو کہ ایکچولی وہ چاہتا ہے اس کو حاصل کرنا، یہ اس کو خواب دکھاتا ہے کہ میں تمہارے لیے آسمان سے تارے لے آؤں گا، توڑاؤں گا، میں تمہارے لیے گھر چھوڑ دوں گا، تمہیں جنت دے دوں گا، تمہارے لیے یہ کر دوں گا. وہ اس کو سینس آف پروٹیکشن دیتا پہلے. جو آپ نارمل دیکھیں اگر لوگوں کے اندر بیہیویئر، جو ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں میلز، وہ یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، لڑکیوں کو کہ ہم تمہارے لیے، وہ ایک جال پروٹیکشن کا جو کہ ہوتا سراب ہے حقیقت میں، لیکن اس کو ایک بن کے دکھایا جاتا ہے کہ ہم تمہارے گارڈز ہیں، ہم تمہارے لیے بہت پروٹیکٹیو ہیں. تو جب وہ یہ فیل کرتی ہے وہ عورت کے بھی یہ ہاں یہ میرا گارڈ ہے، وہ سبمٹ کر دیتی ہے اس کے آگے اپنے آپ کو. تو اس لیے بھی ایک وہ جو جینڈر سیگریگیشن کا رکھا گیا ہے کہ یہ عورت کو ایک اور پروٹیکٹیو وال اس کے سامنے کھڑی کر دے گی، یہ اپرچونٹی نہ اس کے لیے مرد کے لیے سامنے آئے کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکے اس کو.